أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو کچھ بھی ضرورت سے زیادہ ہو۔ معنی اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واسطے تمہارے اپنی نشانیاں شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دین کا بنیادی خاکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ بالخصوص کا جو نصف ثانی ہے اس کا براہ راست تعلق ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو حصہ ہم قرآن شریف کا اس وقت پڑھ رہے ہیں، اس میں لوگ سوال کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ ان سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ یسألونک عن اللہ پہ بات ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر پہ بات ہوئی، اس کے علاوہ بات ہوئی، سوال کیا گیا کہ مقدس مہینے ان کے بارے میں، قتال کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ یہ جو سوال اس آیت مبارکہ کے اندر ہوا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ جواب دیا تھا کہ جو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے اپنے والدین پہ، اپنے اقربا پہ، اور یتیموں پہ، اور مساکین پہ، اور جو راستے کے بیٹے ہیں یعنی کہ جو مسافر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ خیر کی چیزوں پہ خرچ کریں۔ لیکن کچھ ہی آیات کے بعد یہ سوال دوبارہ سے آ گیا۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو جو ہمارے مفسرین ہیں بتاتے ہیں، اس کے کچھ پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بالکل پہلے جو آیت مبارکہ گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے شراب کی اور جوئے کی۔ وہاں پہ یہ رواج چل رہا تھا مکے کی زندگی میں اور مدینے کی زندگی کے اندر کہ لوگ شراب پی کے جوئے کی محفلیں رکھتے تھے، اور اس کے جوئے کے اندر جو پیسے ملتے تھے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انتہائی نیک کام ہو رہا ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں منع فرمایا تو لوگوں نے جوا بھی کھیلنا ختم کر دیا، جو لوگ دین حق پہ آ چکے ہوئے تھے، اور شراب کی ایک طرح سے نفی کو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بری چیز ہے، اس سے بھی وہ بعد آنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اب جو ہمارے پاس پیسے بچ رہے ہیں کی وجہ نہ کھیل کے اور شراب نہ پی کے، اور اب ہم لوگ جو غریبوں میں پہلے جوا کھیل کے پیسے خرچ کرتے تھے ہم لوگ کیسے خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم لوگ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر۔ دوسری جگہ پہ یہ بات آتی ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک کمال ہے کہ انہوں نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود اس تحریک کو مکمل کیا۔ مدینے کی زندگی کے اندر مواخات ہو رہا تھا، اس کے باوجود بھی کام ساری صحابہ جو تھے وہ پوری مدد نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ مہاجرین کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لوگ ہر روز دین میں شامل ہو رہے تھے، مہمات چل رہی تھیں، غزوات چل رہے تھے، سریہ چل رہے تھے۔ تو ان چیزوں کے اندر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بار بار معاشرے میں کہا جا رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ جو بھی پیسے ہیں اپنے قریب کے لوگوں پہ خرچ کرو، والدین پہ خرچ کرو۔ اب مزید سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی کوئی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو، کیونکہ معاشرے میں اس کو بنانے کے لیے ہمیشہ سے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود کیسے مدینہ میں گزر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا سردار منتخب کیا گیا تھا۔ مسلمان تو ان کے ہر حکم پہ جان دیتے تھے، ان کا لواب دہن بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے بھی ان کو سردار قبول کیا، اور جو دوسرے دین کے لوگ تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے بھی مدینے میں سردار ان کو منتخب کیا۔ تو انتہائی طاقتور سردار مدینے کے، اور لوگ ان کی محبت میں اپنی جان دیتے تھے۔ تو ان کا اپنا سلوک کیسا تھا لوگوں کے ساتھ، یہ چیز ہم کو سمجھاتی ہے کہ جو آج کے معاشرے کے اندر جو طاقتور شخصیتیں ہیں ان کا سلوک کیسے ہوتا ہے جو لوگ کمزور ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا برتاؤ کیا ان کے ساتھ، اور وہ کس حد تک گئے ان لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گرمی کے دنوں کے اندر مسجد نبوی کی طرف گئے، تو کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ کیا وجہ ہے مسجد میں کیوں جا رہے اس ٹائم پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پاکی کی وجہ سے مجھے آرام نہیں آ رہا، تو میں نے سوچا کہ مسجد کی طرف چلے جائیں۔ اسی دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آ گئے، تو پھر یہی بات ہوئی۔ تو جب پتہ چلا کہ سب کے فاقے گزر رہے ہیں کئی وقت سے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ جائیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر۔ تو وہ لوگ جب وہاں پہ گئے تو جب حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ صورتحال پتہ چلی تو انہوں نے ایک جانور کو بھنا، ان کو آگے خدمت میں پیش کیا۔ تو جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کا گوشت روٹی کے اوپر رکھا اور کہا کہ میرے گھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو میری لگتے جگر ہیں ان کو بھی دے کے آ جاؤ، کیونکہ وہ بھی کئی اوقات سے فاقے پر ہیں۔ ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مدینے کے جو سردار ہیں اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ انتہائی مشہور تاجر تھے مکی کی زندگی کے اندر، ایک زبردست خاندان سے تعلق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک زبردست خاندان سے تعلق تھا دین حق سے پہلے۔ تو ان لوگوں نے کس کس طرح قربانیاں دی ہیں اتنے طاقتور ہونے کے باوجود اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے۔ ایک اور واقعے کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل دیکھ کے ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فاقے کے ساتھ ہیں۔ تو کچھ ہی تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، تو وہ بھی اندازہ ہو گیا کہ سبھی لوگ فاقے کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم مفہوم کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے تو شاید کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق بھی آ گئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے ہیں، تو وہ ایک مدنی صحابہ کی باغ میں چلے گئے، اور ان کا نام تھا حضرت ابو الحسن بن سیان رضی اللہ عنہ غالباً۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 3 حضرات آئے تو ان کی ایک طرح سے عید ہو گئی۔ وہ جیسی آئے تو انہوں نے ان کو کھجور پیش کی، جسے کہتے ہیں نزل، ایک دم سے جو کھانا تھا، ساتھ میں ایک جانور کو ذبح کیا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جانور کو ذبح نہ کرنا جو کہ دودھ دیتا ہو۔ تو جب اس کو بھنا اور جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو ایک روٹی کے اوپر کچھ بھنا ہوا گوشت رکھا اور کہا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی دے کے آ جاؤ، کیونکہ وہ بھی کئی اوقات سے فاقے کے اندر ہیں۔ تو مدینے کی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح سے گزر رہی تھی جب باتیں چل رہی تھی کل لفظ کی، کہ جو کچھ تھا اللہ کے راستے میں چلا جا رہا تھا۔ یہی بات فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی کے خطبے کے اوپر کہ جو تمہارا مال ہے اس کو تم دنیا کے اندر نہ رکھو، کیونکہ اس کے چوری ہونے کا ڈر ہے، یا پھر اس کو دیمک لگ جائے گی یا کیڑا لگ جائے گا۔ اپنا مال آسمان پہ رکھو، وہاں پہ نہ کوئی اس کو چوری کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس پہ کیڑا لگ سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اور میں تم سے صحیح کہتا ہوں کہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل بھی ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہے وہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کر دے، تاکہ اسے ایک معاشرے کی تصویر ہو، اور جو لوگ وہاں پہ غریب ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو وہاں پہ فائدہ ہو۔ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں آج کے پاکستان میں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، بے روزگاری کا حال برا ہے، کیونکہ ایک بے انصافی کا صورتحال چل رہی ہے۔ تو جب جب معاشرے میں بے انصافی ہوتی ہے تو اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں طاقتور ترین لوگ اپنا احتساب کس طرح کرتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الحسن کے باغ میں گئے تھے، جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان نعمتوں کا ہم سے حساب ہوگا۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کھانے کی صورت میں یا طاقت کی صورت میں، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے قیامت کے دن ہم لوگوں کو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کا انتہائی دھیان رکھا کریں، چاہے کوئی استاد ہو، چاہے کوئی کانسٹیبل ہو، چاہے کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی جج ہو، یا چاہے کوئی بھی سرکاری عہدے پہ یا سیاسی عہدے پہ ہو، تو جو طاقت اس کو اس وقت میسر ہے ان سب چیزوں کا حساب ہوگا، اور جو اس نے کھایا پیا ان سب چیزوں کا حساب ہوگا۔ اس چیز کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس طرح سے سمجھاتے ہیں ہم لوگوں کو کہ جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو محلات کی تعمیر شروع ہو گئی تھی، تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے کہ یہ محل آپ بناتے ہیں، یہ تو ہم نے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی سادہ زندگی گزاری ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے حضرت امیر معاویہ کہ اصل تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے جو پیسے کمائے اس پہ زکوٰۃ دی، اور اس کے بعد آپ جو خرچ کر سکتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے۔
تو ان کے جواب میں حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے کہ یہ بات تو عام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہوئے، ہمارا تقویٰ تو دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے، تو ہم کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک اختلاف تھا، لیکن ایک اخلاق کے ساتھ وہ بات چلتی رہی۔ اس بات کو مزید آگے علامہ اقبال نے فرمایا، کیونکہ جب علامہ اقبال کا دور تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہر فرق قل الحق میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ وہ تھا کمیونزم کا دور، جب حضرت قائد اعظم کی تحریک چل رہی تھی، علامہ اقبال کی شاعری چل رہی تھی، تو کمیونزم اس وقت اپنے بر صغیر کے دروازوں پہ دستک دے رہا تھا۔ لیکن جو دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ایک چیز انتہائی خوبصورت تھی کہ جس طرح کی بھی حالات تھے اس میں کوئی سختی نہیں تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں بھی یہی فرمایا کہ جس شخص کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی مرضی سے لے کے آ جائے، کسی پہ سختی نہیں تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بے انتہا سامان لے کے آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے، اور کچھ صحابی ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس جو کچھ تھا اور ایک صحابی حضور لے کے آ گئے۔ تو جو کچھ جس شخص کے پاس تھا وہ اپنی مرضی سے لے کے آ گیا تھا۔ لیکن کمیونزم کے اندر کیا چل رہا تھا؟ جب علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی، وہ سختی کرتے تھے حکومت کے لوگ، جو بھی انسان کے پاس تھا وہ اس پہ قابل ہو جاتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا اس شعر میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو خوبصورتی دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، شاید وہ قل الحق کی دعوت اب اس معاشرے کے اندر کمیونزم کی کسی نئی صورت میں ہمارے معاشرے میں آ جائے۔ قائد اعظم نے بھی فرمایا کہ اسلامک سوشلزم ہونا چاہیے، کہ حکومت کے اختیار میں سارا کچھ ہونا چاہیے، اور یہی چیز ہم نے دیکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے۔ تو انہوں نے یہ کہا اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے مر گیا تو اس کا حساب کتاب مجھ سے ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہم کو سمجھ آتی ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ایک والد کی شکل میں ہو، یا بڑے بھائی کی شکل میں ہو، یا استاد کی شکل میں ہو، یا کسی بھی عہدے پہ کسی بھی صورت کے اندر ہو، ان سب پہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے دیے گئے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کریں، اور جو پیسے وہ اپنے ذریعے سے کماتے ہیں، جو معاش کماتے ہیں، اس میں اپنے اپنے تقوی کے حساب سے کم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو ان چیزوں کی، ہم کو سمجھ آئے اور ہم اس کو آگے مزید پھیلا سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔